سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 18۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بحیثیت امام۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو عمر و بنو عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کروانے کی تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ، اگر مجھے دیر ہو جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ وہ نماز عصر میں لوگوں کی امامت کرے۔ چنانچہ نماز عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو پلانگتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ اس دوران دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجائی، کیونکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی جانب متوجہ نہ ہوتے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ سیٹیاں بجانے سے رک نہیں رہے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ چھوڑنی چاہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ امامت کرتے رہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور امامت فرمائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، تم نے امامت کیوں نہیں کروائی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا مقام کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ وہ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل دیکھے تو بجائے سیٹیاں بجانے کے سبحان اللہ کہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز کی امامت کے لیے کہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بہت جلد مغموم ہو جاتے ہیں اور جب وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی آواز نہ سن سکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز میں امامت کے لیے کہہ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نماز میں امامت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کا حکم دیا، اور جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے لیے کھڑے اٹھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا اور ہاتھ کے اشارے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت غسل فرما کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت امامت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف نصیحت ارشاد فرمائیں۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔